عورت کے بہن بھائی اور گھر والے اس کے شوہر یعنی اپنے داماد سے بدسلوکی کرتے ہیں تو کیا پھر بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس بدسلوکی کے باوجود اپنے بہن بھائیوں سے ملتی رہے؟ حالانکہ صلح صفائی اور بہتری کی تمام تر کوششوں کے باوجود داماد کو وہ عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم گنہگار ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ اس بیٹی اور بہن کی کیفیت دیکھیں نا کہ وہ کس مصیبت کا شکار ہے۔ جی، بہن بھائیوں کو، والدین کو چھوڑے کہ خاوند کو، دونوں کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ناممکن ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہی کہ ساری کوششیں ہم کر چکے ہیں۔ جی، تو اب ہم دونوں طرفین کو ہی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ نکاح کے موقع پر 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، تینوں کے اندر بار بار یہی حکم ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس رشتہ داری جو بنا رہے ہو اس کا خیال رکھنا، اس رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی انا کی خاطر۔ ممکن ہے کہ اس داماد کے اندر بھی کوئی ایسی خامی ہو جس کی وجہ سے وہ ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اس داماد کو بھی چاہیے کہ اپنی وہ خامی دور کر لے، دور کرنے کی کوشش تو کرے۔ اور اگر جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بیٹی کے کہنے پر، بیٹی کے اصرار پر شادی تو کر دی لیکن داماد ان کو پسند نہیں تھا، جی، ان کے سٹیٹس کا نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے جتنا سسرال کے پاس ہے، تو اب یہ ساری زندگی یہ سسرال اس داماد کو نہ جینے دیتے ہیں اور نہ بیٹی کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں کہ اگر انہوں نے ہمت کر کے ایسے داماد کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی جو ان کو پسند نہیں تھا، تو اب بیٹی کی خاطر ہی اس کی عزت کر لیں، بیٹی کی خاطر ہی اپنی آنا کو چھوڑ دیں، دشمنی چھوڑ دیں، اور اس کو اتنی سی رسپیکٹ تو دیں جس سے بیوی بیٹی کا گھر بستا رہے، خوشحال رہے۔ جی، تو بیٹی کی خوشی کے لیے تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ البتہ دونوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور آپس کے خاندان میں جو لڑائیاں ہیں ان کی باہمی صلح کرا دو۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقہ خیرات کرنے سے بھی افضل ہے؟ یعنی نہ خرچہ کرنا پڑے، نہ بھوک پیاس روزے کی صورت میں، کچھ بھی، نماز بھی نہیں، اس سے بھی افضل۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی افضل عمل کیا ہے؟ صلاح ذات البین، جو لڑے ہوئے ہوں، جو جن کے آپس میں ٹسل چل رہی ہے، ان کی صلح کرا دو۔ تو پہلی تو کوئی بات ہے کہ ان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے کہ طرفین کی صلح ہو جائے۔ جی، اور اگر بالفرض صلح نہیں ہوتی تو پھر بیوی کیا کرے، کدھر جائے؟ والدین کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، صلہ رحمی چھوڑ دینا، بہن بھائی کو مکمل چھوڑ دینا، یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور اگر خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ بیچاری پھر بھی مرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے بارے میں ایک صحابیہ سے کہا تھا انما ہوا جنتک و نارک، تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یعنی اگر راضی ہے، خوش ہے تو تیری جنت، اور اگر وہ ناراض ہے تو تیری جہنم۔ اور والدین کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ والدہ کے قدموں نیچے جنت ہے۔ تو بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ضروری ہے۔ تو اب پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خاتون پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا زوجہا، شادی شدہ خاتون پر اس کے خاوند کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اس سوال میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا اس کا خاوند بھی کہتا ہے کہ والدین کا بائیکاٹ کرو، بہن بھائیوں سے قطع تلقی کرو۔ اگر وہ نیک آدمی، شریف آدمی، عزت دار آدمی اس کو حکم نہیں دیتا تو پھر اس کو کبھی کبھار ملتے رہنا چاہیے، اگر کہیں مل جائیں تو ملنا چاہیے اچھے طریقے سے، اور صلح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ خاوند بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ان کے قریب جاتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا فاصلہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹوٹل تعلق توڑنا قطعاً جائز نہیں ہے۔